اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ عزیزان گرامی، مختلف اوقات میں مختلف قسم کے سوالات ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال جو بار بار پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں اور شیعہ کا مطلب کیا ہے، کیوں مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مختصر، اگر مزید سوالات ہوں تو پوچھیے گا ضرور، لیکن مختصراً یہ عرض کر دوں کہ شیعہ کا لفظ ایک قرآنی لفظ ہے، قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ مختلف جگہوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گروہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 83 ہے، جس میں فرمایا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً حضرت نوح کے پیروکاروں میں سے، ان کے طرفداروں میں سے ایک حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ لفظ کوئی بعد کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ وحی الہی سے اخذ شدہ لفظ اور اصطلاح ہے۔ اور جب آپ اس اصطلاح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تلاش کرتے ہیں تو بے تحاشا ایسی احادیث موجود ہیں جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے طرفداروں کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بے تحاشا ایسی احادیث ہیں، اور یہ احادیث اہل سنت کے منابع اور مآخذ میں، صحاح میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح سے تشیع کی، اہل البیت کے پیروکاروں کی کتابوں میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ اس کی البتہ تشریح میں جب ہم جائیں گے تو پھر ظاہر ہے مختلف اس کے پہلو سامنے آئیں گے، لیکن لفظ جو ہے وہ نہ صرف قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کریم میں نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک نبی کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے پیروکاروں کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ علی و شیعتہ ہم الفائزون۔ اور یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں امام سیوطی نے خود بھی تفسیر در المنصور میں نقل کی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی مختلف مفسرین نے، مختلف مورخین نے، مختلف محدثین نے نقل کی ہیں۔ جہاں تک اس لفظ کے پس منظر اور تعارف کی بات ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اب یہ لفظ کیوں رائج ہوا؟ خود صدر اسلام میں نبی کریم کے بعد مختلف مقامات پر یہ لفظ آپ کو مختلف صحابہ کی زبانوں پر چڑھا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ مختلف جنگوں میں جب اہل البیت کے طرفدار ایک طرف اور امویوں کے طرفدار دوسری طرف تھے تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یزید کو اور یزید کے فوجیوں کو مخاطب کر کے جب پکارا ہے تو یا شیعۃ ابا سفیان کہہ کر پکارا ہے، یعنی اے ابو سفیان کے شیعو۔ اسی طرح سے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا شیعیان عثمان کے طور پر، اور دوسرے لفظوں میں اس کے بعد امیر المؤمنین کے دور میں بھی شیعیان علی یا علی کے شیعہ، شیعۃ علی کے عنوان سے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ اسی طرح سے امیر معاویہ، امیر شام کے طرفداروں کے لیے شیعۃ معاویہ کا لفظ یا اصطلاح استعمال کیا جاتا رہا، اور اس کو لوگ عام زندگی میں مستعمل سمجھتے تھے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دو بڑے فرقے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ ایک کو اہل سنت والجماعت کہا گیا اور دوسرے کو اہل تشیع یا پھر شیعہ علی یا پھر شیعۃ علی ابن ابی طالب کہا گیا، یا شیعیان اہل البیت کہا گیا۔ یہ تفریق آہستہ آہستہ پیدا ہوئی، اور
آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو شیعہ کا عمومی لفظ تھا جو تمام پیروکاروں کے لیے، کسی بھی فرد کے پیروکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ لفظ اب آہستہ آہستہ خاص ہو گیا صرف علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں کے لیے۔ یہاں تک اس لفظ کا پس منظر ہے۔ اس کے بعد اب اس کے حوالے سے، استعمال کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے شیعہ کا پس منظر کیا ہے، تو اس میں مختصراً عرض کروں گا، اگر مزید سوالات کسی کے ذہن میں ہو تو ضرور پوچھیں۔ وہ یہ ہے کہ تشیع اور تسنن میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ اختلاف ہے خلافت کے مسئلے میں۔ اہل سنت دوستوں اور ساتھیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک کے بعد خلافت کا فیصلہ امت پر چھوڑ دیا گیا ہے، جمہور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب امت کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اپنا خلیفہ چن لیں۔ اہل تشیع اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اللہ نے اس حوالے سے جس طرح سے نبوت کے سلسلے کو نبی خاتم پر جا کر ختم کیا، اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ امامت کا سلسلہ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، اور امامت کے اس سلسلے کی ابتدا علی امیر المؤمنین سے ہوتی ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو خلیفہ مانتے ہیں اور امام مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے یعنی فرق سقیفہ سے شروع ہوتا ہے۔ سقیفہ میں انصار اور مہاجرین کے اختلاف، اور سقیفہ میں اجتماع کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کیا گیا، تو انتخاب کرنے والوں نے اسی نقطہ نظر کو پیش کیا کہ رسول پاک نے اپنے بعد جمہور پر چھوڑ دیا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو مناسب سمجھیں اس کا انتخاب کریں۔ تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیات کی روشنی میں اپنا فریضہ نبھایا، اور غدیر خم کے موقع پر من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ کہہ کر امیر المؤمنین کی ولایت، خلافت اور امامت کا اعلان فرمایا۔ لہٰذا خلافت علی اور آل علی کا حق ہے، اور یہ جو خلافت ہے یہ من جانب اللہ ہے، عوام پر نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے لیے اہل سنت کے حوالے سے ان کے اپنے دلائل ہیں، اہل تشیع کے حوالے سے ان کے اپنے دلائل ہیں۔ میں اس وقت کسی خاص طبقے کی ترجمانی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کا معافی ضمیر اور اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ تشیع کے نزدیک جب کہا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، تو اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر جمہور پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو پھر جمہور ہی ہمیشہ خلیفہ کا انتخاب کرتی، لیکن ہم چاروں خلفاء کے، رسول کے بعد جتنے بھی خلفاء گزرے، 4 خلفائے راشد ہیں اہل سنت دوستوں اور علماء کے نقطہ نظر کے مطابق، تو چاروں خلفائے راشد کے انتخاب کے طریقہ کار جداگانہ تھے۔ اگر یہ جمہور پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو پھر جمہور کی مرضی پر ہی ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے جمہور انتخاب کرتی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب کچھ صحابہ نے مل کر کیا اور باقیوں نے ان کی تائید کی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمہوریت ہے۔ لیکن جب حضرت عمر کے انتخاب کی بات آئی تو ان کو جمہور نے نہیں بلکہ حضرت ابوبکر نے منتخب کیا، اور یہ کہہ کر منتخب کیا کہ اگر میں خود کسی شخص کا تعین نہ کروں تو پھر جو ہے امت کے درمیان اختلاف پڑ جائے گا۔ لہٰذا جو طریقہ حضرت ابوبکر کے دور میں اخذ کیا گیا، عمل کیا گیا، اس پر حضرت عمر کے انتخاب میں عمل نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر نے جب حضرت عثمان کے حوالے سے انتخاب کی بات کی تو وہاں پر ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی جو نہ جمہور کے پہلے خلیفہ کے انتخاب کی روش کے مطابق تھا، اور نہ ہی حضرت ابوبکر کی طرف سے حضرت عمر کے انتخاب کی روش کے مطابق تھا۔ یہ ایک جدید روش تھی۔ حضرت عمر نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 افراد کا انتخاب کرنے کے بعد شرائط بھی اپنی طرف سے پہلے سے لکھ کر ان کو دیں یا معین کر کے دیں کہ ان شرائط کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا چونکہ بہت مختصر وقت ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا انہی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے، تو حضرت عثمان کی اس قاتلانہ حملے اور بغاوت کے بعد اب جب حضرت علی کے انتخاب کی بات آئی تو وہاں پر پھر کسی کی وصیت
کسی کی نصیحت یا اس طرح کی کسی روش کے تحت نہیں، بلکہ وہ جم غفیر امڑ آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف کہ یا علی، ہم آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس اعتبار سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی احادیث اور ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ملتا ہے کہ خوف یہ ہو گیا تھا کہ اگر میں وہاں پر احتیاط نہ کرتا تو یہ جو بیعت کے لیے امڑ کر آنے والے لوگ تھے، ان کے قدموں تلے میرے بچے حسن اور حسین پس جاتے، یعنی اس حد تک لوگوں کا اژدہام تھا۔ اب یہ روش جو ہے یہ نہ پہلے خلیفہ کی روش کے مطابق ہے، انتخاب کی روش کے مطابق، نہ دوسرے خلیفہ کے انتخاب کی روش کے مطابق ہے، نہ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کی روش کے مطابق ہے، بلکہ یہ ایک نئی روش ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب اپنے بعد اپنے نائبین اور خلفاء کا اعلان کیا تو اس میں پہلے کا تعین بھی فرمایا اور آخری کا تعین بھی فرمایا، اور فرمایا کہ علی اور آل علی میں سے، علی اور اولاد فاطمہ میں سے 12 خلیفے ہوں گے اور 12واں مہدی آخر الزماں ہوگا۔ جب آپ اس اعتبار سے ان روایات کو دیکھتے ہیں جو روایات صحاح ستہ میں موجود ہیں، کتب اربعہ میں موجود ہیں جو تشیع کی معتبر کتابیں ہیں، اور ان دونوں مآخذ کے علاوہ، تشیع کے مآخذ اور تسنن کے مآخذ، ان کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی مشترک یا انفرادی کتابیں ہیں وہاں پر بھی ان کے حوالے ملتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بہرحال 2 تھاٹس ہیں، 2 مکاتب ہیں۔ ایک مکتب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نظام میں خلیفہ کے انتخاب کو عوام پر چھوڑ دیا گیا ہے، دوسرے کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نہیں، عوام پر نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے تعین شدہ ہے، افراد کی تعداد بھی معین ہے، نام بھی معین ہے، بشارتیں بھی رسول کریم سے منقول ہیں، تعداد اور سلسلہ بھی منقول ہے، ان کی نسل کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، پہلے سے لے کر آخری تک کے ناموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے مکتب تشیع کا نقطہ نظر ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو خلیج پیدا ہوئی یہ اس مسئلے میں پیدا ہوئی، اس کے علاوہ باقی تمام مسائل میں تشیع اور تسنن کے درمیان بنیادی باتیں ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ ولایت کی بات کرتے ہیں تو اہل سنت بھی ان ائمہ اہل البیت کی ولایت کے قائل ہیں، اگرچہ ان کو خلیفہ نہیں سمجھتے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے عرفاء نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اگر فیض کی بات کی ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی بات کی ہے، تو اس میں خلافت کو الگ رکھا ہے اور ولایت کو الگ رکھا ہے، اور ولایت کا ماخذ اہل البیت کے ان ائمہ کو قرار دیا ہے، اور انہی کے توسل، انہی کی شفاعت، انہی کو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنانے کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ لہٰذا ایک بات واضح ہوئی کہ ائمہ اثنا عشر، ائمہ اہل البیت، امیر المؤمنین علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک اس حوالے سے شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک ہیں کہ ان سب کی ولایت کو شیعہ بھی قبول کرتے ہیں اور سنی بھی قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو ولایت ہے یہ باطنی ولایت ہے۔ اہل سنت ان کی باطنی، روحانی، معنوی اور اللہ اور بندوں کے درمیان کسب فیض کے حوالے سے اس ولایت کو قبول کرتے ہیں، لیکن تشیع اس سے آگے بڑھتے ہیں، مکتب تشیع کے پیروکار اور علماء اور متکلمین اس سے اگلے مرحلے پر جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ باطنی ولایت نہیں ہے، جن کو یہ باطنی ولایت حاصل ہے جس کی وجہ سے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، وہیں پر زمین کی ظاہری حکومت بھی اللہ کی مشیت یہ تھی اور اللہ کی خواہش یہ تھی، اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان ہستیوں کو عطا کی جائے، لیکن اس تفریق کی وجہ سے کسی اور کو عطا ہوئی اور کسی اور کو دی گئی اور امت نے ان کا انتخاب کیا۔ لہٰذا وہ ایک نقطہ نظر اپنی جگہ، یہ ایک نقطہ نظر اپنی جگہ۔ اس حوالے سے جب مختلف سوالات ہوں گے تو ان کی تفصیلات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔